خوش آمدید سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی 1 سے براہ راست سحری کی نشریات ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے خوبصورت کلام پڑھا ہمارے ساجد قادری بھائی نے۔ ساجد بھائی کیا شعر تھا اس میں؟ انہیں جانا واہ 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 واہ، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اشعار جو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جو اختصاص ہے، جو حضور علیہ السلام کی خصوصیات ہے، یعنی جو حضور کا حق ہے اس کو بیان کی۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ وہ شخصیت مبارکہ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا فرمایا، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور اس کا مطلع یہ کہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جس پر کرم فرمانا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر جاری و ساری ہو جاتی ہے، اور آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نعمت کو تقسیم فرمانے والے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہاں ایک عقیدہ بیان کر دیا قرآن کی تمام آیات کا، احادیث کا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تمام تاریخ، تعامل ان کے عمل کا، کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں وہ مرکزی حیثیت ہے کہ بندہ مومن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی محبت رسول اللہ سے ہو، اور کسی سے بھی محبت اس کی حضور کی وجہ سے ہو، اور وہ کسی سے بھی نفرت کرے یا دوری کرے تو وہ حضور کی وجہ سے کرے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ جب میں نبی، جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہ جاؤں اس کے نزدیک، احبہ سب سے زیادہ محبوب، احب الیہ من والدہ اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب، وولدہ اس کی اولاد و خاندان سے بھی زیادہ محبوب، والناس اجمعین اور ہر وہ رشتہ جس کی قدر اور تعظیم کی جاتی ان تمام رشتوں اور قدر سے زیادہ، جب تک میری قدر اور میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات یہاں پر بیان کی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یعنی جو مرکزیت ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کو پھر ایک نعرے میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے کہنے پر، غلام وہ ہوتا ہے، غلام اس کے ہوا کرتے ہیں کہ جس کے کہنے پر بیٹھا جائے اور جس کے کہنے پر اٹھا جائے، اور جس کا قول مستقل ہو۔ وہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، آپ کی تعظیم ہر رشتے پر مقدم، آپ کا احترام ہر منصب، ہر مرتبے کے اوپر جو مرتبہ ہے وہ آپ کا ہے، اور سارے مرتبوں کو عزت آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ کہا گیا نا میں سب کا ادب کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ کیا بات، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کو طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم بھی ان کی سفارش فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔
اب ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے کہ جب یہ شعر پڑھا جائے گا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، تو فوراً تکلیف شروع ہو جائے گی، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے، اور فوراً جو ہے وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ بات امت مسلمہ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ جب ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے استعانت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے، اور جب ہم در مصطفیٰ پر جاتے ہیں تو گویا ہم در خدا پر جاتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اسی عقیدے کو اس شعر میں بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سلفن خلفن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین کرام رضی اللہ عنہم، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے آج تک یہ نظریہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے من دون اللہ، ایک ہے اولیاء اللہ۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جی آپ نے غیر اللہ کو پکارا یا غیر اللہ سے مدد مانگی، وہ یہاں پر چسپا کرتے ہیں من دون اللہ کو۔ تو قرآن میں جو من دون اللہ کہا گیا یعنی اللہ کے علاوہ، وہ بتوں کو کہا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی اصطلاح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے استعانت یہ بالکل درست ہے، اور صوفیہ کا تو یہ طریقہ کار رہا ہے، اور یہ فطری اور عقلی طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی محب سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو بواسطہ محبوب مانگتے ہیں۔ یعنی آج کوئی فقیر بھی آتا ہے تو وہ ہمارے بچوں کے واسطے سے مانگتا ہے، تو آپ اللہ کے، اسی لیے تو جبریل امین نے شب معراج کیا کہا تھا کہ آقا نے فرمایا کوئی حاجت ہو تو کہو۔ عرض کی حاجت یہ ہے کہ جب آپ کی امت پلے صراط سے گزر رہی ہو تو میں پر بچھا دوں۔ تو یہاں پر ایک بحث کی گئی کہ جبریل نے یہ بات کیوں کہی، تو جبریل نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ جبریل اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ تب راضی ہوگا جب مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور مصطفیٰ تب راضی ہوں گے جب امت کو آسانی ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کو عرض کیا، یہ ان عقائد، ان نظریات اور ان نصوص پر مشتمل عقیدہ ہے۔ کیا بات ہے، جامع کلام پیش۔ جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے میں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کی تعویل اور اس کی تشریح بیان فرمائی جو پورے نقشے میں ہے۔ اس کا ایک رخ مفتی صاحب ہی کی بات سے آگے میں نکالنا چاہوں گا، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو وہاں سے چیز یہ آگئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں کو بخشے گا تو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے یہ مقام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ بندوں کی شفاعت فرمائیں۔ صحیح بخاری شریف میں درجنوں حدیث اس مبارک میں کہ آدم میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے مدد مانگیں گے، ساری خلق میرے پاس آئے گی اور مجھ سے مدد مانگے گی، اور مجھ سے وہ استغاثو کا لفظ موجود ہے کہ مجھ سے استغاثہ کریں گے اور مجھ سے وہ مدد مانگیں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یوم یرغب الخلق کلہم حتی ابراہیم، یہاں تک کہ قیامت کے دن ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو یہی بات بیان کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بواسطہ مجاز اور بواسطہ وسیلہ، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اگر یہ مدد شرک ہوتی ہے اور یہ ناجائز ہوتی تو یہ قیامت کے دن کیسے جائز ہو گئی؟ اور جب قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ تعلق اور وسیلے اور ذریعے سے اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ کیا بات ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں، ٹی وی 1 سے براہ راست فرافان اللہ کا ذکر میں موجود ہیں ہمارے ساتھ نوجوان ثنا خاں جامی رضا جی، کلام سے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دگلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دگلیز
بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اتنا مانو اتنا مانوس ہوا آقا، میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا، اور میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے اور جس میں ہمارے ساتھ روزانہ ایک مہمان ہماری اس ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مہمان کے ساتھ۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ممتاز عالم دین مولانا امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو مولانا۔ اللہ آپ کو بھی مبارک کرے اور آپ کے تمام ناظرین اور سامعین کو بھی مبارک کرے، چونکہ کائنات کے بہترین اوقات اور شبوں اور دنوں کا حال ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے تمام دروازے تمام عالم بشریت پر، تمام مخلوقات پر کھل چکے ہیں۔ کیا ان بہترین ساعات کو ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا یہ بتائیں، پچھلے رمضان میں کرونا بہت زیادہ تھا، اس رمضان قدرے کم ہے، لیکن اور کیا چیلنجز ہیں؟ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گا تو لاہور اور اس کے مضافات میں جو ہے وہ اذان فجر کا جیسے وقت ہو گیا ہوگا، تو ہم کچھ سیکنڈز کے لیے واپس جائیں گے، لیکن سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس رمضان میں کیا نیا ماحول ہے، کیا نئے چیلنجز ہیں، کیا دعائیں کریں، کیا تگ و دو کریں، محنت کریں، کیا تبدیلی اپنے اندر لائیں کہ ہم من حیث الشخصیت بھی اور من حیث القوم بھی اپنے آپ کو
بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو مولانا امین شہیدی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں. پہلی سحری، پہلا روزہ ہے پاکستان میں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں دوسرا روزہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس کو بند کرنے یا رکھنے جا رہے ہیں. اور اس وقت کراچی میں چونکہ کافی وقت باقی ہے تو ہم یہاں اسٹوڈیو میں یعنی کراچی کے اسٹوڈیو میں سحری کے بابرکت لمحات میں سحری کر رہے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین مولانا امین شہیدی صاحب تھے، اور میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تھا کہ کیا کچھ بدل گیا ایک سال میں، اور کیا نئے چیلنجز ہیں من حیث الذات یا شخصیت اور من حیث القوم. مولانا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پچھلے سال چونکہ کورونا بالکل ایک نئی وبا اور بیماری کی صورت میں پاکستان میں داخل ہوئی، تو اس وقت حکومت کو بھی تجربہ نہیں تھا، عوام کو بھی تجربہ نہیں تھا. حکومت نے اچھی خاصی سختیاں کی اور مختلف شہر جیم ہوئے، لاک ڈاؤن ہوا، ادارے بند ہوئے، تعلیمی ادارے بند ہوئے، بزنس بند ہوئے، ملازمتیں ختم ہو گئیں اور بہت کچھ ہو گیا. جی جی جی. اور لیکن آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو گئے اور حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے اس وبا سے نپٹنا ہے. صحیح. اس دفعہ میرا خیال ہے پچھلے سال کی نسبت کم نہیں ہے یہ وبا. اچھا. لیکن عوام بھی عادی ہو چکی ہے اور حکومت کو بھی تجربہ ہو چکا ہے. اب نہ وہ سختی والی کیفیت باقی ہے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں غفلت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بالکل احتیاطی تدابیر کو مثلا ہم چھوڑ دیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک وبا ہے، ایک امتحان ہے، اور اس وبا کا ٹارگٹ انسان ہے، اور خصوصاً وہ انسان جن کا اندرونی نظام جسمانی وہ کمزور ہے. ایسے انسان زیادہ جلدی شکار ہو جاتے ہیں. صحیح. اس بنیاد پر میرا خیال ہے ہم سب کو احتیاطی تدابیر تمام کی تمام بروئے کار لانی چاہیے. صحیح. اور جو ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں، چاہے وہ ماسک کے حوالے سے ہو یا بار بار ہاتھ دھونے کے حوالے سے ہو یا سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے ہو یا لوگوں سے ملنے ملانے میں کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہو، وہ تمام جو ایس او پیز ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی ہیں ان پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال اب پچھلے سال ایک سادہ کرونا کی بات تھی اور اس دفعہ برطانوی کرونا کی بات ہے جس کی قوت اثر جو ہے وہ گزشتہ سال کے اس کرونا کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں احتیاط کا دامن بھی اسی حساب سے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جن کا ہم نے گزشتہ سال تجربہ کیا ان کو اس دفعہ بھی ضرور بروئے کار لانا چاہیے. اچھا مولانا، آپ کی نگاہ رہتی ہے خارجہ امور پہ بھی، عالمی حالات میں بھی، تو امریکہ میں جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اس سے عالم اسلام میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، امریکہ میں افراد کی حکومت نہیں ہوتی، پالیسیز کی حکومت ہوتی ہے. چونکہ پالیسیز کی حکومت ہوتی ہے اور پالیسیز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تسلسل ہوتا ہے. جی. تو اب اگر ٹرمپ اور جو بائیڈن کی دونوں حکومتوں کے درمیان آپ فرق دیکھنا چاہیں تو یہ محسوس کریں کہ جو بائیڈن جو ہے یہ لومڑی ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ بھیڑیا تھا. بھیڑیے کا کام بھی کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا ہے، اور جو بائیڈن کا ان کا لومڑی کا کام بھی یہی ہے. لیکن لومڑی عیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ یہ کام کرتی ہے، اور بھیڑیا اپنی درندگی اور طاقت کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے. اگر کوئی فرق ہے تو وہ اتنا ہے، اس سے زیادہ کسی فرق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے کہ بہرحال امریکی اسٹیٹ اسرائیل کی حامی ہے، اور اسرائیل کے حامی ہونے کے لحاظ سے انہوں نے عالم اسلام کو اسرائیل کا اسیر بنا کر چھوڑنا ہے. یہ جو 100 سالہ ان کا پروجیکٹ ہے، اور ابھی یہ جو FATF کا پروجیکٹ وہ لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں ویژن 2030 ہے، اور پھر یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے، اگر ان تمام
मौजूआत पर थोड़ा बहुत कोई शख्स गौर कर ले तो पता चलता है कि अमरीकी रियासत की पॉलिसियों में अफराद और चेहरों के बदलने से किसी तरह की तब्दीली नहीं आएगी। उनका काम बहरहाल दीगर अक़वाम का इस्तेमाल और उनको अपने कंट्रोल में लेना है और उनके तमाम वसाइल पर अपना कब्जा जमाना है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। लिहाजा हमें इस हवाले से किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उस माहियत को समझना चाहिए जो इस्तिकबार के अंदर मौजूद है कुरान के बकौल। कुरान ने हमें ताऊत के मिजाज और ताऊत के अंदर ताकत में जो राज पिन्हा है उसके बारे में निशानदेही की है कि जब कहीं पर ताकत आए और उस ताकत को कंट्रोल करने के लिए ईमान की कुव्वत न हो तो फिर वो ताकत मजलूम इंसानियत के सर काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यही कुरान हमें माजी के तमाम उन सलातीन और मुस्तकबिरीन की दास्तानें और तारीखें हमें समझाता है। लिहाजा आज के मुस्तकबिरीन और आज के ताऊती ममालिक को भी उसी आईने में हमें देखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज को उसी आईने में हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, इसका ज़रा बताइए, हमारे मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, सड़कें बंद हैं 2 दिनों से, आप क्या समझते हैं कोई गुफ्तगू मुज़ाकरात कोई बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होना चाहिए? बड़ा महीना शुरू हो गया और सड़कें बंद हैं और एक इस्तिराब की कैफियत। मैं तो 100% इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई भी मौजू हो जिस पर तनाज़ा हो, उस मौजू को गुफ्तगू के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से, इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए से हल करना चाहिए और रास्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत है इस बात पर कि वो न जाने कौन से तुर्रम खान थे जिन्होंने रियासती इदारों को और हुकूमत को ये मशवरा दिया कि इस तरह से इक़दाम करके उन लोगों का रास्ता रोका जाए जो फ्रांसीसी सफीर के पाकिस्तान से इखराज का मुतालबा कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात की का मैदान हमवार करते तो न इस तरह से खून खराबा होता और न ही करोड़ों लोग मुतासर होते और न ही इस मुकद्दस महीने के आगाज में हम इस तरह की अफसोसनाक मौजू पर गुफ्तगू कर रहे होते। तो मुझे हुकूमत की नाअहली और हुकूमत के इन इक़दामात के पीछे मौजूद बेवकूफ़ी पर अफसोस है। अलबत्ता मेरा ख्याल यह है कि शायद उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत को थ्रेट्स हैं हुकूमत की बुनियादों को हिलाने के हवाले से, क्योंकि अब बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुकूमत को है, तो उन मुश्किलात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए शायद इस तरह का कदम उठाकर उन्होंने एक ऐसी फजा क्रिएट करने की कोशिश की है जो मैं समझ रहा हूँ अगर ऐसा न होता तो बहुत बेहतर था। तो अब भी जो लोग साहिबान अक्ल हैं, सूझबूझ रखते हैं और सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करने की सलाहियत रखते हैं, उनको चाहिए कि वो मैदान में उतरें और फरीकैन के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू करें ताकि इस मुकद्दस महीने के आगाज से लेकर अंजाम तक तमाम पाकिस्तानी पुरसुकून अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। और ये जो मुतालबात हैं उन मुतालबात के हवाले से भी कोई ऐसा राह हल निकल आए जिससे मुतालबा करने वालों को भी तशफ़ी हो और मुश्किल भी ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अमीन शहीदी साहब हमारे साथ थे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू की। अल्लाह ताला जो है वो इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें हम सबको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। छोटा सा ब्रेक होगा, जब वापस लौटेंगे तो हदायक़ बख्शिश की बरकतें, ये हमारा एक नया सेगमेंट है जो मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब पेश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।